الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی و برتری اس بات رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کے کائنات و مالک ارض و سما ہے، جو تنے تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. وہ اپنی حکمت کے مطابق پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر و کفو و برابر نہیں. وہ اپنی ذات و صفات میں تنے تنہا ہے. وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. وہی محیی و ممیت ہے. نافع و ضار وہی ہے. سب کی دعاؤں کو وہی سننے والا، سب کی عبادتوں کو قبول کرنے والا، سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کے ہاتھ میں تمام قسم کے اختیارات ہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے اچھے اچھے نام ہیں. صفات علیہ اسماء حسنہ اسی کے لیے لائق و زیبا ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. سب کے لیے فنا ہے، اس کے لیے کوئی فنا نہیں. اسی کے لیے بقا ہے، دوام ہے.
اس بات رب العزت کی کتنی ہی تعریفیں کی جائے کم ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اس کا عظیم احسان ہے۔ اس کے لیے قیامت تک آپ سجدہ کرتے رہیں، ناک رگڑتے رہیں، آپ رکوع میں جھکے رہیں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے اور اچھائی اور بھلائی کے لیے، نیک راہ دکھانے کے لیے نبیوں کو پیدا فرمایا، جو نبی اپنے اپنے دور میں اپنی امت کو ہدایت کرتے رہے، صحیح راستہ دکھاتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ پھر آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اس نبی نے ہمارے لیے بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ ہزار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اسی دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ آپ اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، اس کی قدر و قیمت کو صحابہ نے جانا تھا۔ قرآن کریم پڑھو گے تو اس کی قدر و قیمت آپ کو معلوم ہوگی، حدیث کے اوراد پڑھو گے تو اس کی قدر و قیمت آپ کو معلوم ہوگی کہ نبی کا آنا اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے اور کتنی بڑی نجات ہے، اور اتنی بڑی قیمتی چیز، اتنا بڑا قیمتی سرمایہ امت کو ملنے کے باوجود بھی امتوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے کہا یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ بندوں پر افسوس ہے، جو بھی پیغمبر آیا، جو بھی نبی آیا، اس کے ساتھ امتوں نے مذاق کیا، ہنسی کی، ٹھٹھا کیا، ظلم کیا، گھروں سے نکالا، ملک سے نکالا۔ میرے پیارے ساتھیوں، امت کے درمیان اور نبیوں کے درمیان بہت بڑا فرق یہ ہے کہ نبی اپنی جان سے بھی زیادہ امت کے لیے فکر کرتا ہے، اور انسان سب سے زیادہ اپنی جان اور اپنے مال کی فکر کرتا ہے۔ انسان اپنی جان اور مال کی فکر کرتا ہے سب سے زیادہ، لیکن نبی اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ امت کی فکر کرتا ہے۔ نبی نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، بہت کچھ کیا ہے، اپنے گھر چھوڑا، ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، خاندانوں کو چھوڑا، مال و دولت چھوڑی، اپنی نفسانی خواہشات چھوڑی، ہر چیز کو لٹا دیا، اپنے جان و مال کو قربان کیا، اور پھر اپنی امت کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہے، سفر میں، حضر میں، تنہائی میں اور مجمع عام میں، دن کی جلوت میں، رات کی خلوت میں، کبھی
سفر میں، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی مسجد میں، کبھی نماز میں، کبھی معراج میں، کبھی مرض الوفات میں اپنی امت کے لیے رویا، اپنی امت کے لیے گڑگڑائے، اپنی امت کی فکر کی. لیکن امت نے اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانا. نبی کیا چیز ہے اور کیوں آئے تھے، اللہ نے کیوں بھیجا تھا، ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پر بہت ہی زیادہ حقوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ہر سہولت مہیا فرما دی. کھانے پینے کی چیزیں اور رہنے سہنے کے سامان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک محفوظ رکھا. روزیاں عطا فرمائی. ماں کے پیٹ سے باہر آیا بچہ، اس کے لیے روزی دی. انسان کے تمام پارٹس بنائے، جسم بنایا، جسم کے تمام جوارح و اعضاء بنائے. اسی طریقے پر بہت ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا انسان کو. اسی انسان کے لیے رات و دن، چاند و سورج، دھوپ اجالے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول ہے کہ اللہ کبھی احسان نہیں جتلاتا ہے. ہم اگر کسی کی 2 روپیہ مدد کریں گے تو ہم احسان جتلائیں گے، بتائیں گے کہ فلاں وقت ہم نے تمہاری مدد کی، تمہاری بھلائی کی. آج میرے منہ کے سامنے آ رہے ہو، انسان کا یہ رویہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلاتا. لیکن دوسری چیز میں آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، ہم نے آسمان و زمین بنائی، ہم نے کبھی احسان نہیں جتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، چاند پیدا کیا، اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو فوراً فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے لوگوں، میں تمہاری اوپر احسان کر رہا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیج دیا تمہارے درمیان، جو نبی، جو پیغمبر تم کو قرآن کریم کی آیت پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں، تمہارے دلوں کو منور کرتے ہیں، دین اور حکمت کی باتیں تمہیں سکھلاتے ہیں، جہنم کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر بہت ہی بڑا احسان ہے. فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ نبی، تمہارے نبی تم سے قریب ہے، زیادہ حقدار ہیں. اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق رکھتے ہیں ہمارے اوپر. ہماری جان کی جتنی قیمت نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی لیے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ان کی فرما برداری کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگوں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے. اس طریقے سے مثال دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ایسی مثال ہے تمہارے درمیان اور میرے درمیان. سمجھ لو کہ کسی نے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، پروانے ہوتے ہیں، آگ میں کود جاتے ہیں. اس آدمی نے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد پروانے، کیڑے مکوڑے، پتنگے اس آگ میں گر رہے ہیں اور وہ آدمی آگ جلانے والا
انہیں ہٹا رہا ہے، اسے دور کر رہا ہے، گرنے سے روک رہا ہے، لیکن پھر بھی کیڑے مکوڑے پتنگے اسی آگ میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے میں تم کو روک رہا ہوں جہنم کی آگ سے، تمہاری کمر پکڑ کر کے روک رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم آگ کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہو. کمر پکڑ کر کے روک رہا ہوں، دور کر رہا ہوں جہنم کی آگ سے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اس امت کے لیے کس قدر تھا، کس قدر تھا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. سب کچھ اٹھا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کے لیے، انسان کے لیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ لوگوں، تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک نبی آیا جو تمہاری تکلیفوں کو محسوس کرتے ہیں اور مومنین پر بہت ہی زیادہ مشفق اور مہربان ہے. تمہارے پیر میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کی چبھن کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. ایسا مشفق اور مہربان نبی رحمت للعالمین تمہارے درمیان آیا ہوا ہے، اس کی قدر و قیمت کو تم سمجھو. میرے پیارے ساتھیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے اپنی امت کی فکر کی، ہر جگہ فکر کی، ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ فکر کی کہ کسی طریقے سے میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے. ایک باپ اپنے بیٹے کی زندگی کی فکر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے، اس کا اچھا کاروبار ہو جائے، اس کا دکان و مکان اچھا بن جائے. جب بیٹا بیمار پڑتا ہے تو اس کے علاج و معالجہ کے لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کی دنیاوی زندگی بنانے کے لیے باپ پریشان ہوتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، بہت ہی زیادہ محنت کرتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی اخروی زندگی بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے محنت کرتے ہیں. اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. جسے جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوگی. اس کامیابی زندگی کے لیے اللہ کے نبی فکر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کا ذکر کیا، شروع سے لے کر کے آخر تک، اور تمام پیغمبروں نے اپنی امت کی فکر کی. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ فکر مند ہے، اور پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یاد کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ میرے پروردگار بتوں نے، باطل پرستوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بہت سارے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا ہے. یا الہ العالمین، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں ہوگا، میری امت میں ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو رحم کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، یہ عیسیٰ تم نے اپنی امت کو، نصارہ کو اپنی عبادت کے لیے بلایا تھا کیا؟ تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، میری ماں کو معبود بنا لو، کیا تم نے اس چیز کی دعوت دی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ الہ العالمین، میرے لیے کیسے ذبح ہو سکتا تھا، مجھے کیسے حق ہو سکتا تھا کہ میں اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاؤں اور کہوں کہ اللہ کا بیٹا مجھے تصور کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں تو پوری زندگی ان کو روکا جب تک میں دنیا میں تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر نگہبان ہے. میں نے نہیں کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا. اب کیا ہوگا؟ اب تو حساب و کتاب کا دن ہے. ان تعذبهم فإن
کو جن لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا تصور کیا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے ہی یہ بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے معاف کیوں کیا، تو زبردست حکمت والا ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کی باتوں کو ذکر کر کے وہ رونے لگے اور کہنے لگے ہائے امتی میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب میرے نبی کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل آئے، پوچھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا اس لیے میں رو رہا ہوں، فکر مت ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا کہ میرے حبیب سے جا کر کے کہہ دینا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب آپ کی امت کے بارے میں آپ کو کل قیامت کے لیے خوش کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کر دے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی بات سنی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پرستاب رکھا، یہ آپشن رکھا کیا کہ یہ محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیتا ہے، آپ ان میں سے ایک چیز آپ قبول کر لیں۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی رحمت سے آپ کی آدھی امت کو جنت کے اندر داخل فرما دینا، اس کو آپ اختیار کر لیں۔ اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کا حق حاصل ہو، آپ سفارش کریں گے کہ تو یہ اختیار قبول کریں یا وہ اختیار قبول کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں یہ اختیار قبول کر لیتا ہوں، یہ اختیار لے لیتا ہوں کہ میری آدھی امت جنت کے اندر چلی جائے گی، تو آدھی امت کا کیا ہوگا؟ نہیں، یہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ میں تو شفاعت کا حق اختیار کرتا ہوں کہ مجھے شفاعت کا حق حاصل ہو، کل قیامت کے دن ہر ایک کے بارے میں سفارش کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل کروں گا۔ مجھے یہ اختیار چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی اور ایک موقع پر دیکھیے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہیں، خوش ہیں۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبہ کر دوں، اس موقع پر کچھ دعائیں لے لوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں، یا اللہ کے نبی خصوصی طور پر اس موقع پر میرے لیے کوئی تحفہ دے دیجیے یا کوئی دعا کر دیجیے میرے لیے، آپ دعا کریں تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اگلے پچھلے اور ڈھکے چھپے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ کیا کہا کہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے بھی گناہ ہیں اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور پوشیدہ طور پر کیا اس کو بھی معاف فرما، اور اعلانیہ طور پر کیا اس کو بھی اللہ تو معاف فرما۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اس دعا کے بعد مجھے بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوئی، بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوئی، اور میں ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی، یہاں تک کہ میرا سر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں چلا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تمہیں بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اس قدر تم ہنس رہی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے دعائیں کی کہ حضرت عائشہ کے اپنے پچھلے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے تو پہلی بار تمہارے لیے یہ دعا کی ہے، لیکن سن لو جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں اور ہر نماز میں یہ دعا میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے اگلے پچھلے ڈھکے اور
یہ امت کی فکر تھی، امت کا ڈر تھا کہ امت کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائے، کیسے وہ جنت میں چلی جائے، اس طریقے سے اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ آج ہماری نافرمانیاں، نبی کی اطاعت فرما برداری تو دور کی بات ہے۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی ہمدردی نہیں کر رہا ہے، خیر خواہی نہیں کر رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں وہ لگا ہوا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ اور معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، محلے کے اندر اتنی برائیاں ہیں جن برائیوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، آج برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن امت سو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے تھے، آج تم ہنس ہنس کر کے گناہوں کو کر رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھی، امت کا فکر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کسی بھی موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کھلا بد دعائیں نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے تکلیفیں برداشت کی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر دیکھ لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گھیرا ہے۔ ایک طرف ہے 3 بڑے بڑے کافر، عتبہ بن ابی وقاص، اسی طریقے سے عبداللہ بن شہاب اور قمہ ابن قمہ، یہ بڑے بڑے جو کافر تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی گئی، پتھر پھینکے، مارا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون سے لال ہو گیا۔ عتبہ بن ابی وقاص ایک طرف کافر ہے، دوسری طرف سعد بن ابی وقاص مسلمانوں میں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ اور ادھر ابن قمہ نے پتھر پھینکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھود پہنے ہوئے تھے، جو زنجیر لٹک رہی تھی اس کی 2 کڑی ٹوٹ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں وہ گھس گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اور چہرے سے خون گرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور صرف اتنا کہتے ہیں، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعوہم الی اللہ۔ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو قوم اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دے، اپنے نبی کے دانتوں کو توڑ دے، جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہیں بلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کھلا بددعا نہیں کی، افسوس کرتے ہوئے کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، اس نبی کو وہ مار رہی ہے، خون بہا رہی ہے، جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ یہ نبی آپ نے جو جملہ کہا ہے جملہ ٹھیک نہیں ہے، جو جملہ کہا ہے اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کا دانت ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، آپ کے رخسار کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، آپ کے چہرے کے اوپر خون ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نبی یہ جملہ مناسب نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء یتوب علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار میں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ وہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے۔ ہر موقع پر امت کی فکر کی، ہر موقع پر امت کے لیے سوچا، پتھر کھانے کے باوجود، مار کھانے کے باوجود اور اپنی جان قربان کرنے کے باوجود، اپنے جان و مال تلف ہونے کے باوجود بھی اپنی امت کے لیے ہر دم ہر وقت سوچا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو آپ احساس کریں، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا حق ہے ہمارے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمارے لیے کیا بننا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت
دل کی گہرائی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ زبان سے ہم نے کہہ دیا کہ نبی سے محبت ہے، ہم دو چار الفاظ لکھ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، فیس بک میں ڈال دیں، واٹس ایپ میں ڈال دیں کہ نبی سے مجھے محبت ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اور نہ پھر جو جوتی سر کے اوپر لے کر ٹہل رہے ہو بھی تو محبت کرنے والے ہیں، پگڑی کے اوپر جوتی کی تصویر، نبی کی جوتی کی تصویر، ٹوپی کے اوپر جوتی کی تصویر، یہ نبی کی جوتی ہے۔ عاشق ہم رسول ہیں، نبی کا نام لے لیا، نبی کے برتھڈے کے موقع پر یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کہہ دیا، اس کا نعرہ لگا لیا اور ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کہ دیکھو جی یہ مسجد نبوی کا گنبد ہے، یہ محمد کا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے، دیکھتا ہوں اس کو کتنی محبت ہے۔ جو اللہ کے نبی سے محبت کرے وہ اس کو لائک کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو مفاد ہے۔ اب یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا یہ پھگلا بن گیا ہے کہ فلاورز بڑھ جائیں، ویوزر بڑھ جائیں، کتنے لائکس ملتے ہیں۔ زبان سے محبت نہیں ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا ہے اس پر عمل کرنا، جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے رک جانا، جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، نبی کی اطاعت اور فرما برداری، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہم اگر اطاعت نہیں کر رہے، فرما برداری نہیں کر رہے، عمل نہیں کر رہے، سنت کو چھوڑ رہے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ نبی سے محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خاطر، اپنی امت کے لیے ہر چیز کو قربان کیا، ہر چیز کو قربان کیا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹے سے نہیں چلی، بیٹیوں سے چلی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کوئی اولاد نہیں، نر اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا کہ بیٹا پیدا ہو جائے؟ بڑی تمنا ہوتی ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بیٹا پیدا ہو جائے، وہ سہارا بن جائے، بڑھاپے کے لیے سہارا بنے وارث بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، مریم ابتداء سے حضرت ابراہیم، جس کا نام ہے ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، تقریباً 1.5 سال کے ہوئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کا صاحبزادہ بیمار ہے، اور بیماری نہیں بلکہ مرض الوفات مبتلا ہے، جا کری کے عالم میں ہے، روح نکلنے والی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گھر کے اندر، اپنے بیٹے کو دیکھا، آپ کے بیٹے کی بے چینی کو دیکھا، اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھا، تو بے اختیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر، آپ بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہا رحمت، یہ عبد الرحمن بن عوف، یہ تو رحمت کے آنسو ہیں جو ایک باپ کی آنکھوں سے نکلتا ہے، یہ رحمت کے آنسو ہے، یہ رونے دھونے والا آنسو نہیں ہے، یہ ماتم والا آنسو نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے ابراہیم، 1.5 سال کا بچہ ہے، وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بچہ چلا گیا، انتقال ہو گیا، اور اس موقع پر جو جملہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا لفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ یہ میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی کی وجہ سے میرا دل غمگین ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایسی بات نہ کہوں گا جو اللہ کو بری لگ جائے۔ اللہ کے لیے تو میں وہی کہوں گا جو اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ پڑھ رہے ہیں،
میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے جتنے بھی پیغمبر آئے ہوئے تھے سب کے لیے یہ دعا تھی، وہ دعا قبول ہوتی تھی، مقبول ہو جاتی تھی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تمام پیغمبروں کے لیے، ہر پیغمبر کے لیے ایک ایک دعا ہے، جب بھی وہ دعا مانگے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی اور اب تک دعا نہیں مانگی۔ اگر وہ دعا مانگ لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اختیار دیا تھا کہ اللہ میں یہ دعا کر رہا ہوں میرے بیٹے کی جان واپس ہو جائے۔ اگر اللہ کے نبی اس موقع پر دعا کر لیتے کہ اللہ میرا بیٹا چلا گیا، انتقال ہو گیا، یا اللہ تو نے تو مجھے اختیار دیا ہے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے بیٹے کو واپس کر دے، میرے بیٹے کو زندہ کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ ہو جاتے، واپس آ جاتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اس دعا کو میں مانگ لوں اور میرا بیٹا مل جائے، لیکن کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے پھر کیسے دعا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا، میرا بیٹا چلا جائے، اس تکلیف کو میں برداشت کر سکتا ہوں، اس صدمے کو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن میری امت ذلیل ہو جائے، میری امت جہنم کے اندر چلی جائے، مجھے برداشت نہیں ہے۔ اپنی امت کے خاطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی، وہ دعا کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگیں گے۔ یہ ہے امت کا درد۔ لیکن آج امت کیا کر رہی ہے؟ آج امت کا درد کیا ہے؟ ایک بھائی ترقی کر رہا ہے، یہ درد ہے۔ ایک بھائی کی ایک دکان ہے، دوسری دکان ہو گئی، یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے۔ پڑوسی آگے بڑھ رہا ہے، ایک مکان سے دوسرا مکان اس کا ہو گیا ہے، یہ درد ہے۔ یا تو آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی اچھی سواری ہو گئی ہے، یہ درد ہو رہا ہے۔ اس درد میں ملوث ہے تو میں آگے کیسے بڑھ جاؤں، اس کو شہرت کیسے مل رہی ہے، اس کو منصب کیسے مل رہا ہے، یہ پیسے میں مال و دولت میں آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اب اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دنیا بھر کی خراباتیں، گھر کے اندر ساس بہو کے جھگڑے، گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ ساس کہہ رہی ہے کہ میری بہو بات نہیں مانتی اور اپنے بیٹے کو جال میں پھنسا لیا، پتہ نہیں کیا کر دیا، اس کو کیا جادو سمپلی کر دیا کہ اپنے بیٹے کو قبضے میں لے لیا، بیٹا میری بات نہیں مانتا، بہو کی بات مانتا ہے۔ بہو کہہ رہی ہے میری ساس تو بڑی ظالم ہے، وہ خدمت کرانا چاہتی ہے، میں تھوڑا خدمت کروں گی، میں تو دہیج لے کر کے آئی ہوں باپ کی طرف سے، تمہاری خدمت کے لیے چھوڑنا آئی ہوں، تمہاری بات نہیں مانوں گی، تمہاری خدمت نہیں کروں گی۔ وہ شوہر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھتے ہی نہیں ہے، اور بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی میرے پیارے ساتھیوں۔ ساس کہتی ہے کہ بیٹا بہت برا ہے، بیٹا بہت برا ہے، کیوں؟ بہو کی بات مانتا ہے۔ اور پھر آگے چل کے کیا کہتی ہے کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، میری بیٹی کی بات مانتا ہے۔ داماد اچھا ہے، بیٹی کی بات مانتا ہے، لیکن بیٹا برا ہے، بہو کی بات مانتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ گھروں کے معاملات درست کرو میرے پیارے ساتھیوں، ایک دوسرے کے معاملات میں آپ دخل مت دیجیے، سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ معاشرے میں، محلے میں کتنی برائیاں موجود ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر کر رہے ہیں، لیکن آج ہم اپنے بھائی کی فکر نہیں کر رہے، اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے، اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، پڑوس والوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب اعلان کر دو گے فلسطین کی مدد کے لیے چندہ اکٹھا کرو، فلسطین کی مدد کی جائے گی، سیریا والوں کی مدد کی جائے گی، برما والوں کی مدد کی جائے گی۔ ادھر گھر میں بھائی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، پڑوسی بھوکے ہیں، ان کے بچے بیمار ہیں، ان کی فکر نہیں ہے۔ بھائی 5,000 روپے دو تو میرا بچہ ایڈمٹ ہے ہاسپٹل کے اندر، ہاں دعا کرو، اللہ بہت بڑا ہے، صحیح کر دے گا۔ تمہارا اپنا بچہ جب بیمار ہوتا تھا تو کیوں مہنگے سمے ہاسپٹل میں آپ دو لاکھوں روپے میں علاج کراتے ہو، اور ایک غریب کہتا ہے کہ کچھ مدد کرتا تو تم کہتے ہو کہ اللہ سے دعا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ؟
لگائے گا, اگر لگا لے لو جی 100 روپیہ لاؤ, 100 روپیہ لاؤ, یہ تو میری دکان کے سامنے کی جگہ یہ گراہک ہے, لاؤ, یہ مسلمان ہے. میرے پیارے صاحب میں سوچو ذرا, اور فکر کرو. اور معاشرے کے اندر کتنی برائیاں, سود عام ہو رہا ہے, سود. تم کو میں 5 لاکھ روپے دے رہا ہوں, بیٹا آپ پریشان ہیں, 5 لاکھ روپے لو, لیکن کیا کریں گے, تمہارا مکان استعمال کریں گے, تمہاری دکان ہم استعمال کر کے کرائے نہیں دیں گے. یہ سیکورٹی کا جو معاملہ چل رہا ہے نا, پکڑی سیکورٹی, پیسہ لے کر کے پیسے لو, 1 سال کے بعد واپس کر دینا, اور 1 سال میں تمہاری دکان ہم استعمال کریں گے, ہم کرائے نہیں دیں گے. اب لوگوں نے چلی ہے کہ بھائی یہ تو جائز نہیں ہے, تو ایک کام کرتے ہیں, چلو 10,000 روپے اگر کرایہ, چلو ہم 2,000 روپے تم کو دے دیتے ہیں, جائز ہو جائے, چلو ہم آدھا کرایہ دے دیتے ہیں, چلو یہ جائز ہو جائے. اسی طریقے سے جائز نہیں ہوگا. ادھار دینے کے بعد اس پر اگر منافع کما رہے ہیں تو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. آپ کوئی چیز کسی کو گروی دیں, ایک گھڑی دے دیں, ایک گھڑی آپ رکھ لیجیے, اور اس کے بعد میں 1,000 روپے دیجیے 10 دن کے لیے, 10 دن کے بعد واپس کر دوں گا, وہ گھڑی مجھے دے دینا, گروی رکھیں. اب اس گھڑی کو آپ پہن نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. زیور آپ دے دیں, اس زیور کا استعمال نہیں کر سکتے, وہ زیور رکھا رہے گا گروی کے طور پر. تو آپ نے کسی کو پیسے دیے, اور اس پیسے کی وجہ سے آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا سامان, اس کا مکان, اس کی دکان, تو کیسے جائز ہو جائے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں سوچو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات کو تھوڑا محسوس کرو, آپ کے جذبات کو محسوس کرو, اور آپ کی جو فکر تھی, آپ کا جو درد تھا, اس کو محسوس کرو. جب اس کو محسوس کرو گے تو تمہارے اندر ایک محبت پیدا ہوگی, تمہارے اندر خیر خواہی پیدا ہوگی, تمہارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا, اسلام کو تم مانو گے, اور اسلام کے پیچھے اسلام کا نام لے کر کے تم غلط راستے پر نہیں چلو گے. جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے وہی تم کرو گے. فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج امت خرافات میں لگ گئی, آج امت برائیوں میں لگ گئی, آج امت شراب نوشی میں لگ گئی, آج امت زناخوری میں لگ گئی, امت کی بیٹیاں آج بے پردہ ہو رہی ہے. گھروں کے اندر سکون نہیں, محلے کے اندر سکون نہیں, معاشرے کے اندر سکون نہیں, اداروں میں سکون نہیں, شکوہ شکوت کا دور چل رہا ہے, کوئی محفوظ نہیں ہے, ایک دوسرے سے شکایت اور شکوہ ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے اندر بیلنس لانے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن بن کر کے آئے تھے, وہ عزیز بن کر کے آئے تھے, وہ مشفق بن کر کے آئے تھے, وہ رحمت بن کر کے آئے تھے, اور امت کو جنت میں لے جانے کی وجہ سے وہ آئے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اس چیز کا غلط فائدہ مت اٹھانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر کرتے تھے, ہمارے لیے درد تھا, تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم سے گزارے. وقت ہو چکا میرے پیارے ساتھیوں, بقیہ جو بیان ہوگا انشاءاللہ وہ اگلی بار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جو لوگ پریشان آ رہے ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں, اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہے, ایمان و اسلام کے ساتھ رہے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو. یا الہ العالمین مرتے درداں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما, ہماری عورتوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. وہ آپ کے دانا الحمدللہ.